الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم اور سکھایا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو الاسماء کلھا تمام کے تمام ناموں کو، زمین کے تمام ناموں کو، چیزوں کے تمام ناموں کو. ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان ناموں کو، ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں پر. فقال، تو اللہ نے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ما قبل کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا کہ میں آدم اور انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو ملائکہ نے جواب دیا تھا کہ بے اے اللہ، آپ ایسی ذات کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے گا، دنگا کرے گا، قتل و غارت گیری کرے گا، ایسے کو آپ پیدا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم جانتے ہو نہیں ہو. پھر اللہ رب العزت نے انسان کی فضیلت کہ انسان فرشتوں سے بڑھ کر کے ہے، دلیل کے ذریعے سے فرشتوں کو بتا دیا. دلیل کیا دی کہ بھئی کچھ چیزیں زمین کے اندر جو انسانی ضروریات کی ہیں وہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے بھی رکھی اور فرشتوں کے سامنے بھی رکھی. رکھنے کے بعد فرشتوں سے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. یہ کدال ہے، یہ درانتی ہے، یہ ہل ہے، یہ ہتھوڑا ہے، یہ دال ہے، یہ چاول ہے، بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام. اگر تم اپنے وعدے کے اندر، اپنے قول کے اندر سچے ہو کہ آدم تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف فتنہ فساد مچائے گا، قتل و غارت گیری کرے گا، ظلم اور زیادتی کرے گا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں سے اللہ نے یہ کہا. فرشتوں نے جواباً کہا، قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں بتایا، جو تو نے ہمیں سکھایا، بس اتنا ہی ہمیں علم ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے ہیں، الحکیم، حکمت والے ہیں. تو ملائکہ سے جب کہا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کس کام آتی ہے، یہ کس کام آتی ہے، اس سے کیا کیا جاتا ہے، تو وہ خاموش. کیا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے. آگے اور دیکھ لیجئے، اللہ نے فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم، انبئہم، آپ ان کو ان کے ناموں کو بتائیے. یعنی ان ملائکہ نے کہا، ان کو میں نے کہا تم پہلے ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ خاموش رہے، کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اب انبئہم، آپ انہیں خبر دو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، یا ان چیزوں کے نام انہیں بتاؤ، یعنی آپ بتائیے. جیسے کہ ایک ممتحن ایگزامنر طلبہ سے ایک سوال کیا، اس کو نہیں آیا، دوسرے کو کہا چل تو بتا. تو یہاں ملائکہ کو نہیں آیا ان چیزوں کا نام. اب آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بتائیے ان چیزوں کے نام کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. فلما انبأہم باسمائہم، پس جب آدم علیہ السلام نے بتایا ان کو ان کے نام، تو قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ ملائکہ کو کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمان اور زمین کے غیب، چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں.
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں زیادہ جانتا ہوں اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو۔ الغرض یہ واقعہ اور قصہ ہوا حضرت آدم، حضرت اللہ رب العزت اور ملائکہ کے درمیان، یہ تھوڑی بہت گفتگو۔ اب جب فرشتوں نے نقص نکالا آدم کے اندر، انسان کے اندر نقص نکالا، تو اللہ نے کہا تم نے فقط ایک پہلو کو دیکھا ہے، اس کے نقص کو دیکھا کہ اس کی اچھائیوں کو نہیں دیکھا، اس کی خرابیوں کو تو دیکھا لیکن اس کی اچھائیوں کو آپ نے نہیں دیکھا۔ آئیے دونوں پہلو کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہی بتایا، کچھ چیزیں سامنے رکھی، ملائکہ جواب نہ دے پائے۔ اب آدم کو کہا، آدم نے جواب دے دیا۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام ابھی تو پیدا ہی ہوئے تھے اور وہ چیزوں کی حقیقت کو جانتے نہیں تھے۔ بعض حضرات نے یہاں پر فرمایا کہ اسماء نام سے مراد یہاں پر شے کی حقیقت ہے۔ ایک شے کا چیز کا نام ہوتا ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ نام ہوتا ہے جیسے کہ کدال، کدال اس کے ایک حقیقت نام ہے اس کا کدال، اور ایک حقیقت ہے وہ کس کام آتی ہے، وہ زمین کھودنے کے کام آتی ہے۔ ایک ہے ہل، ہل اس کا نام ہے اور کام ہے زمین اس کا ہل چلانا، اور ایک ہے درانتی اس کا نام ہے اور حقیقت اس کی کیا ہے، گھاس کا کاٹنا۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے بھی ان چیزوں کو رکھا، ملائکہ کے سامنے بھی ان چیزوں کو رکھا۔ ملائکہ بھی وہیں پر تھے، آدم بھی وہیں پر تھے، اور اللہ نے سب کو بتا دیا کہ بھئی دیکھو یہ درانتی ہے، اس کے ذریعے سے گھاس کاٹا جاتا ہے، یہ ہل ہے اس کے ذریعے سے زمین کو جوتا جاتا ہے، یہ کدال ہے اس کے ذریعے سے زمین کو کھریدا جاتا ہے، یہ ہتھوڑا ہے اس کے ذریعے سے مارا جاتا ہے، یہ کیل ہے اس کے ذریعے سے دو چیزوں کو جوڑا جاتا ہے۔ آپ دونوں کو پارٹیوں کو بتایا، آدم علیہ السلام کو بھی بتایا، حضرت انبیاء ملائکہ کو بھی یہ سب کا سب بتا دیا گیا۔ اب بتانے کے بعد اب کہا ملائکہ سے تم بتاؤ اب کیا کس چیز کا کیا نام ہے اور کس کس کے کام آتی ہے۔ ملائکہ نے کہا ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، ملائکہ کو سبق یاد نہیں رہا۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پوچھا آپ بتائیے، تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فٹ سے جواب دے دیا کہ بھائی اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہی بات تو آدم کو بھی بتائی تھی اور وہی بات ملائکہ کو بھی بتائی تھی، آدم کو وہ بات یاد رکھی، ملائکہ کو کیوں نہیں یاد رکھی؟ چونکہ ملائکہ بتایا میں نے 3 قسم کی مخلوق ہے زمین کے اندر۔ ایک مخلوق ہے نور سے جو پیدا کی گئی ہے، ملائکہ فرشتے جنہیں کہا جاتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ان کی صفات وہ ہے نہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ بیت الخلاء کی ضرورت ہے، نہ گھاس کاٹنے کی، کچھ بھی نہیں، ہر ایک چیز سے وہ منزہ اور مبرہ، پاک اور صاف، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری مخلوق ہے نار سے پیدا کی گئی ہے، ایک نور سے پیدا کی گئی ہے اور ایک نار سے۔ نار سے جو پیدا کی گئی ہے مخلوق وہ حضرات جنات ہے، یہ نار۔ پھر ان کے اندر 2 قسمیں کے، کچھ شیطان ہے ان میں سے اور کچھ مسلمان ہے ان میں سے۔ اور تیسری قسم کی مخلوق حضرت انسان، اس کو گارے کے ذریعے سے پیدا کیا گیا، مٹی کے اندر پانی ڈال دیا گیا، پھر اس پانی کے اندر اسی کو رہنے اندر دیا کئی مدت تک، پھر اس کے ذریعے سے انسانی ڈھانچہ بنایا گیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ تو یہ 2 چیزیں جو کہ نور والی جو مخلوق ہے یہ ہر چیز سے منزہ اور مبرہ ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب انسان اگر جو اس کو ہر شے کو وہی چیز وہ جانتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اس کی ضرورت سے باہر ہے اس کو وہ جانتا نہیں ہے۔ ملائکہ وہ فقط ذکر اور اذکار کو جانتے کہ، تقدیس اور تحمید کو جانتے کہ، اس کے علاوہ چونکہ ان کو کوئی ضرورت ہے کہ نہیں لہذا اس کو جانتے بھی نہیں کہ۔ اور حضرت انسان واحد ایک ایسی ذات ہے جس کے ساتھ دونوں چیزوں کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ذکر اللہ کا بھی تعلق ہے اس کے ساتھ، اور اس سے زمین کے اندر رہنا ہے، یہاں پر اب اسباب کا بھی تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ اب یہ تمام کے تمام ہل جوتنا، زمین کا کھریدنا، ہتھوڑا چلانا، درانتی وغیرہ، ذالک دال چاول وغیرہ، چونکہ فرشتوں کو اس سے تعلق نہیں تھا لہذا انہیں وہ سبق یاد نہیں رہا۔ حضرت آدم کو اس سے تعلق تھا لہذا اس تعلق کی بنا پر انہیں کیا رہا، یہ یاد رہا۔ یہی وجہ ہے
تو آدم علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہو گئی کہ بھائی آدم کا علم جو ہے یہ ملائکہ سے بڑھ کر کے ہے، ملائکہ انہی چیزوں کو جانتے ہیں جو انہیں بتا دیا گیا، اس کے علاوہ وہ جانتے نہیں ہے۔ اور حضرت انسان کا یہ علم یہ کیا کہ وقتی طور پر کم ہے، پھر لیکن دھیرے دھیرے بتدریج ترقی کرتا جاتا ہے یہ علم۔ ملائکہ کا علم ایک محدود ہے، جس چیز کو شروع کے اندر جیسا جانتے تھے ویسے آخر کے اندر بھی جانتے تھے۔ شروع کے اندر جانا یہ موبائل ہے تو شروع سے لے کر کے آخر تک موبائل ہی ہے، اس سے فقط بات کرتے تھے۔ اور حضرت انسان کا علم کیا کہ یہ ترقی کرتا ہے، ترقی کیا کرتا کہ یہ علم پہلے تھوڑا علم ہوتا ہے، پھر بڑھتا اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ آپ سمجھے بتائیں کیسے یہ انتہا کو پہنچتا ہے؟ بہت زمانہ پہلے، لگ بھگ آج سے 15 سال پہلے یا 8 10 12 سال پہلے ہمارے یہاں موبائل آیا تھا۔ فقط اس وقت ہم جانتے تھے اس کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ پھر اس میں سے کسی کو ٹاور پکڑنا آتا تھا، کسی کو ٹاور پکڑنا نہیں آتا تھا، کئی سیٹنگ کے اندر سرچنگ وغیرہ کر کے سرچ کرتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے کوئی فوٹو اٹھانے لگا، پھر دھیرے دھیرے کوئی اور آگے ویڈیوز، پھر دھیرے دھیرے انٹرنیٹ، پھر پتہ نہیں کیا کیا اس موبائل کے ذریعے سے انسان کر رہا ہے۔ تو یہ انسان کا علم جو ہے یہ اول وہ حالت ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن انجام انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ ہاں دنیا کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں سائنس، ہاں ان کا علم پہلے تھوڑا پھر دھیرے یہاں تک کہ پہلے علم کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور بعد والے علم کو کیا کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں۔ خیر یہ الگ بحث میں چلا گیا۔ تو یہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور افضلیت یہ اس کے علم کی بنیاد پر ہوئی کہ بھائی کسی اور چیز عبادت کی بنیاد پر نہیں، زہد و ورع کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت۔ اس سے معلوم ہوا اسلام اور مسلمان کے یہاں علم کی کتنی اہمیت ہے کہ بھائی ملائکہ سے بڑھ کر جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام بنے وہ علم کی بنا پر بنے، عبادت کی بنا پر نہیں، زہد کی بنا پر نہیں، تقوی کی بنا پر نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر۔ اور افسوس آج ہم نے اسی علم کو کیا کر دیا، ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ لہذا آج بھی انسان اگر وہ دنیا کے اندر اپنا مقام اور مرتبہ پانا چاہتا ہے تو واپس اسے علم کو پکڑنا پڑے گا۔ اور علم یہ کیا ہے، کوئی خاص نہیں ہے، صرف قرآن کا علم نہیں، صرف حدیث کا علم نہیں، صرف کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کا علم بھی ہے، حدیث کا بھی علم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں جو انسان کی ضروریات میں سے ہو، چاہے وہ فزکس کو، چاہے وہ کیمسٹری کو، چاہے وہ کوئی اور ٹیکنالوجی کو، چاہے کوئی اور کو، ان تمام کا علم انسان کو ہونا لازم اور ضروری ہے، تب جا کر کے انسان ترقی کے منازل طے کرے گا۔ اسی علم کی بنیاد پر فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہ نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، اب اللہ نے فخراً کہا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں۔ یعنی تم نے تو فقط ایک چیز کو جانا، شروع کے اندر یہ آدم کیا ہے دیکھا تم نے دیکھا جناتوں کو یہ قتل و غارت گری مچاتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، بس جو حاضر تھا اس کو تم نے جان کر کے فتویٰ ٹھوک دیا تم نے کہ یہ قتل و غارت گری کرے گا، یہ فتنہ اور فساد مچائے گا۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں، آئندہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، یہ انسان ترقی کے کن منازل کو یہ طے کرے گا، اس کو تم نہیں جانتے ہو، تم اسی چیز کو جانتے ہو جو تمہیں میں نے بتا دیا بس۔ لیکن میں اس چیز کو جانتا ہوں یہ انسان آگے چل کر کے کس مقام اور مرتبے کو، نبوت کے مقام کو، رسالت کے مقام کو، اور ولی کے مقام کو، بزرگ شہداء کے مقام کو یہ انسان پہنچے گا کہ فرشتے جس کی تمنا کریں گے۔ تم اس چیز کو جانتے نہیں ہو، میں جانتا ہوں۔ انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کے غیب کو۔ غیب میں نے اس کو کہا تھا، اس چیز کو کہا جاتا ہے غیب جو حواس خمسہ سے باہر ہو۔ حواس خمسہ کیا ہے، نہ تو آنکھوں سے وہ دیکھا جا سکتا ہو، نہ کانوں سے سنا جا سکتا ہو، نہ زبان سے چکھا جا سکتا ہو، نہ ناک سے سونگا جا سکتا ہو، اور نہ ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہو۔ اس کو ادراکات خمسہ یا حواس خمسہ اس کو کہا جاتا ہے، 5۔ ان سے باہر نہ تو میری آنکھ کے پاس گئے، نہ میرے کان نے سنا، نہ میرے ہاتھ نے اس کو پکڑا، نہ میری زبان نے سونگا، نہ میری زبان نے چکھا، نہ میری ناک نے سونگا۔ اس سے باہر کی جو چیزیں ہیں اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے
فرماتے ہیں میں آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں میں. السماوات یہ جمع کا صیغہ ہے، والارض یہ واحد کا صیغہ ہے. غیب السماوات آسمانوں کے غیب کو اور زمین کے غیب کو. تو آسمان یہ 7 ہے. ایک آسمان جو ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے یہ تو ہے کہ اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر 6 آسمان اور ہے جو اس آسمان سے اوپر ہے. اس لیے اللہ کے قرآن نے السماوات جمع کا صیغہ لے کر کے آئے. اور والارض زمین کو کہا جاتا ہے، یہ واحد کا صیغہ. لیکن جس طریقے سے آسمان 7 ہے اسی طریقے سے زمینیں بھی 7 ہے. پھر زمین کے لیے بھی جمع کا لفظ ہونا چاہیے تھا، واحد کا لفظ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو 7 زمینیں ہیں وہ ایک ہی جنس کی ہے، ایک ہی طرح کی ہے، لہذا اور ایک زمین دوسری زمین سے ملی ہوئی ہے، گویا تمام زمینوں کو ایک زمین کا حکم دیا گیا. اور آسمان چونکہ الگ الگ ہے، شتا فرق ہے، پہلا آسمان پھر خلا، پھر آسمان پھر خلا، پھر آسمان پھر خلا. تو جب ایک آسمان دوسرے آسمان سے مختلف ہے لہذا الگ الگ آسمان اس کو قرار دیا، اور زمینیں سب کی سب تہ در تہ ایک کے ساتھ دوسری ہے، لہذا ان تمام زمینوں کو ایک زمین قرار دیا گیا. وَأَعْلَمُ اللہ فرماتے کہ اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو، دونوں چیزوں کو میں جانتا ہوں. یہاں پر بھی عجیب بات کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ بھائی مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ نے فرمایا اس کو بھی میں جانتا ہوں. تم نے ظاہر کیا کیا؟ انسان کی فقط ایک پہلو کو لیا، اس کے ایک خرابی کو تم نے بیان کیا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ یہ انسان یہ خون بہائے گا، اسی کو تم نے ظاہر کر دیا. لیکن وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو تم سینوں کے اندر چھپا کر کے بیٹھے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں. سینوں کے اندر کیا ان لوگوں نے چھپایا تھا؟ ملائکہ نے کہا، اس کی طرف انہوں نے پہلے اشارہ کیا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیرے حمد بیان کرتے ہیں. اور یہ کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ ہمیں زمین کا خلیفہ بنایا جائے، ہمیں زمین کے اندر نائب بنایا جائے، انسان کو نہیں بلکہ ہمیں. لیکن ظاہری طور پر زبان سے وہ اس بات کو کہہ نہ سکے، اشارتاً اور کنایتاً انہوں نے یہ کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ربا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیرے حمد بیان کرتے ہیں، لہذا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں نیابت ملے زمین کی. لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا، فقط دل کے اندر چھپا کر کے رکھا اس بات کو. اللہ نے فرمایا کہ برائی کو تم نے ظاہر کر دیا لیکن دل کے اندر جو تمہیں بات ہے وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کہ ہم زمین کے نائب بننے چاہیے، اس کو تم نے چھپا کر کے رکھا، اس کو بھی میں کیا کرتا ہوں؟ میں جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ انشاءاللہ یہاں سے کل اللہ عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ.